مریم صاحبہ کی میں تعریف کروں گی کہ انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا. انہوں نے پہلے ہی عوام کو بتا دیا تھا کہ استریاں نہیں چلیں گی تو فرائنگ پین استعمال کریں. آپ کو سمجھنے میں پرابلم ہوئی کہ آئندہ سے استری نہیں چلے گی کیونکہ استری جو بجلی سے یا گیس سے چلتی ہے وہ تو اب نہیں چلتی. تو چولہا جلائیں. اور وہ میرا خیال ہے اگر میڈم ہمیں اسمبلی کے باہر یا کہیں وہ فرائنگ پین سے جس طرح استری کرتی تھی یا اور بھی کچھ ایسے کمالات ہیں بجلی بچانے کے خصوصی طریقہ کار ہیں تو وہ بھی بتائیں. ہمیں آہستہ آہستہ آپ کی جو اسرار و رموز تھے باتوں میں جو پوشیدہ راز تھے وہ ہمیں سارے کھل کے سمجھ آ رہے ہیں. پہلا بجلی کا بل آیا تو 14 طبق روشن ہو گئے, سب باتیں سمجھ آنی شروع ہو. انشاءاللہ اگلا بجلی کا اور گیس کا بل آئے گا تو اس کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ عوام کو اور کیا کیا کھل کے سمجھ آتا. ہمیں قائد اعظم کے 14 نکات اتنے آسانی سے سمجھ نہیں آئے جتنے ان کے بجلی کے بل بھیجنے کے بعد وہ فرائنگ پین سے کپڑے استری کرنے کی سمجھ آ گئی ہے. ایسے لگ رہا تھا کہ عام عوام کی جگہ پولیس الیکشن لڑ رہی ہے یا امیدوار بھی پولیس ہی ہے, کیونکہ RO آفس کے باہر سے لے کر اور باقی ہر جگہ پہ ہمیں پولیس ہی نظر آ رہی تھی. میرا الیکشن بھی سارا ویسے پولیس نے اور کچھ اور لوگوں نے لڑا ہے, اور وہ بھاولپور اور بھاول نگر والی سائڈ پہ کون سے لوگ ہیں وہ آپ کو سب کو اندازہ ہو گیا ہوگا. بھاول نگر کا واقعہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے, سب کو ہی معلوم ہے. وہاں اسی قسم کا الیکشن لڑا گیا. تو اب مزید عوام کی بد دعائیں نہ سمیٹیں. پولیس کو بھی میں کہوں گی بس کر دیں. آپ کو الیکشن کمیشن کی اعلیٰ کاری کرنے کا صرف 8 فروری کو کہا گیا تھا, اب تو پکا ہی ان کے سہولت کار بن بیٹھے ہیں. کوئی عوام پہ بھی توجہ دیں, اپنے اوتھ کے ساتھ بھی کوئی جسٹیفیکیشن کریں. جو آپ نے عوام کی خدمت, ان کے مال اور عزت کی حفاظت کی قسمیں کھائی تھیں, پھر یہ وردیاں اپنے سینوں پہ سجائی تھیں, تھوڑا سا اس طرف بھی کوئی توجہ ہو. تو اب یہ کرائے پہ غنڈہ گردی بند کر دیں, مہربانی ہوگی. عوام کا بیڑا غرق اور مت کریں. ساتھ ساتھ جو ابھی مہنگائی کی بات ہوئی میں اس پہ ضرور کہوں گی, جب ریگڈ الیکشن ہوتے ہیں, جب عوام کے اصل نمائندے اسمبلیوں میں نہیں آتے تو پھر اسی قسم کے بجٹ آتے ہیں. اور بلاول صاحب سے مخاطب ہو کے پوچھنا چاہتی ہوں, وہ PTI-MF کہاں گیا جی؟ PTI کو تو آپ نے بڑی محنت کر کے ہٹا لیا ہے, IMF کو تو آپ ہٹا نہ سکے, بلکہ الٹا ان کے آپ ہاتھ پاؤں جا کے جوڑتے ہیں. اور باقی مریم صاحبہ کی میں تعریف کروں گی کہ انہوں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا. انہوں نے پہلے ہی عوام کو بتا دیا تھا کہ استریاں نہیں چلیں گی تو فرائنگ پین استعمال کریں. آپ کو سمجھنے میں پرابلم ہوئی تھی. انہوں نے آپ کو طریقے بتا دیے تھے کہ آئندہ سے استری نہیں چلے گی کیونکہ استری جو بجلی سے یا گیس سے چلتی ہے وہ تو اب نہیں چل سکتی. تو چولہا جلائیں. اور وہ میرا خیال ہے اگر میڈم ہمیں اسمبلی کے باہر یا کہیں وہ فرائنگ پین سے جس طرح استری کرتی تھی یا اور بھی کچھ ایسے کمالات ہیں بجلی بچانے کے خصوصی طریقہ کار ہیں تو وہ بھی بتائیں. ہمیں آہستہ آہستہ آپ کی جو اسرار و رموز تھے باتوں میں جو پوشیدہ راز تھے وہ ہمیں سارے کھل کے سمجھ آ رہے ہیں. پہلا بجلی کا بل آیا تو 14 طبق روشن ہو گئے, سب باتیں سمجھ آنی شروع ہو گئی ہیں. ان کی پچھلے 30 سال کی سارے فارمولے پالیسیاں اچھی طرح سمجھ آ گئی ہیں. انشاءاللہ اگلا بجلی کا اور گیس کا بل آئے گا تو اس کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ عوام کو اور کیا کیا کھل کے سمجھ آتا ہے. ہمیں قائد اعظم کے 14 نکات اتنے آسانی سے سمجھ نہیں آئے جتنے ان کے بجلی کے بل بھیجنے کے بعد وہ فرائنگ پین سے کپڑے استری کرنے کی سمجھ آ گئی ہے. کیونکہ دیکھیں یہ پریکٹیکل ہے. اب 16 روپے والی روٹی جو ہے وہ بھی اچھی طرح سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ اب وہ جو انہوں نے سارے بند کرائے تھے, کوئی بھوکا نہ سوئے کی اسکیم بند کرائی تھی, وہ میڈم نے کیونکہ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ری ویمپ کر کے نئی پیکیجنگ کے ساتھ اپنے پوسٹرز بینرز کے ساتھ شروع کر دیں. جیسے وہ ابھی صحت کا ایک وہ کاروان صحت ہوا کرتا تھا جو پچھلی حکومت میں عثمان بزدار نے شروع کروایا تھا, اس کو اب انہوں نے موبائل جو میڈیسن کے نام سے یا میڈیکل کیمپس کے نام سے شروع کیا ہے. تو بی کی تصویریں بڑی بڑی بنتی ہیں, بڑے بڑے کیمپس, بڑے بڑے بینرز لگتے ہیں اور ری پیکیجنگ ہو جاتی ہیں. تو کوئی بھوکا نہ سوئے پہ بھی مہربانی کریں, کیونکہ نہ بجلی کا بل دے سکتی ہے عوام, نہ گیس کا بل دے سکتی ہے, نہ بچوں کو پڑھا سکتی ہے, نہ صبح بچے اسکول جا سکتے ہیں کیونکہ کتابیں نہیں, جو جا سکتے ہیں وہ بھوکے جاتے ہیں کیونکہ گیس نہیں. تو پھر کچھ اور ہی کر دیں. پھر ساری عوام کو اگر خیراتی بنانا ہے, جو ایک ایک روٹی کے لیے ترس رہی ہے, اس کے لیے پھر کم از کم کوئی 16 روپے والی اسکیم ہی شروع کر دیں. واپس آتے ہیں کیس کی طرف. میری دوبارہ ریکویسٹ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے کہ سارے کیسز کو, الیکشن کے کیسز کو کلب کریں. پھر آپ اس ریزرو سیٹس کی جو میرٹ پہ ڈسکشن ہے اور ڈیسیژن ہے وہ لے کر آئیں. ہماری تمام ججز سے ایک ریکویسٹ ہے تمام خواتین کی کہ برائے مہربانی بغیر کسی پریشر کے میرٹس پہ ڈسکشن کریں.
یہ کیس صرف اور صرف ریزرو سیٹس کا نہیں ہے، یہ کیس آئین کی جو پاسداری ہے یا آئین کی اسپرٹ کا ہے۔ اس کے بعد یہ کیس جمہوریت کو بچانے کا کیس ہے، یہ جمہوریت کی اور آئین کی ڈائریکشن کو سیٹ کرے گا، کیونکہ ریزرو سیٹ کی الیکٹ ہوئی ہوئی ایک ایم این اے کا بھی اتنا ہی ووٹ اور رائٹس ہوتے ہیں اور رول ہوتا ہے اسمبلی میں جتنا کہ ایک جنرل سیٹ پہ جیت کر آئے ہوئے، دونوں کا ایکول ووٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ان سیٹوں کو ریوڑیوں کی طرح اپنی من پسند جگہوں پہ بانٹ دیں، اور ان کو اگر 16-17 سیٹیں ملی ہیں تو آپ 10-20 جو ہیں وہ الیکشن کمیشن اپنی طرف سے ہی جیب میں سے نکال کے دے دیں۔ جو باقیوں سے فارم 47 کی بنیاد پہ کھینچی ہیں وہ کمی کوتاہی جو رہ گئی تھی وہ ریزرو سیٹوں سے پوری کی جائے، تو یہ نہیں چلے گا۔ نہ یہ عوام یہ برداشت کرے گی، یہ بھوک بھی برداشت کر رہی ہے، یہ گیس کے جو نیوکلیئر بام کی صورت میں بل آ رہے ہیں اور بجلی کے آ رہے ہیں وہ بھی برداشت کر رہی ہے، لیکن یہ استحصال اور ووٹ کی سینکٹٹی کا جو بیڑا غرق کیا گیا اس کو یہ برداشت قوم نہیں کرے گی، اور نہ یہ خواتین برداشت کریں گی جن کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ تو میرٹس پہ بہت ساری چیزیں نکلیں گی۔ امید ہے کہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہونے کا ثبوت دے گا، وہ سلیکشن کمیشن نہیں بنے گا، اور جو ان سے ڈیٹیلز مانگی گئی ہیں، جو ریکارڈ مانگا گیا ہے وہ لے کر آئے گا اگر تو ان کے پاس موجود ہے۔ تھینک